26 نومبر پر پاکستان تحریک انصاف کا دھرنا تھا۔ کل وہاں علیمہ خان تھی، عظمیٰ خان تھی، نورین خانم نیازی تھیں اور پاکستان تحریک انصاف کے کچھ پارلیمنٹیرین تھے۔ کل دھرنا ختم کیوں ہوا، کل پولیس نے کس طرح وہ کریک ڈاؤن کیا، وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اور آج ایک اہم پریس کانفرنس جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کریں گے، علیمہ خان موجود ہوں گی۔ اس پریس کانفرنس میں کیا باتیں ہوں گی یہ آپ کو بتائیں گے۔ اور کل بار بار محسن نقوی جو ہے وہ پیغام کیوں بھیج رہا تھا، کل بار بار بیرسٹر گوہر محسن نقوی کا پیغام لے کر کیوں آ رہے تھے، یہ تمام صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور نیکسٹ فردر کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ آگے عید الاضحیٰ بھی ہے، آگے عید سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کیا پلان رکھتی ہے، یہ تمام صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے میں بات کرتا ہوں کل منگل کے حوالے سے، اس کے بعد آج کی بات کرتے ہیں، کیونکہ اس ٹائم القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت بھی جاری ہے۔ اس کے علاوہ 2 بجے پاکستان تحریک انصاف پریس کانفرنس بھی کرے گی۔ اس کے علاوہ آگے کیا پلان ہے اور کل کیا ہوا، یہ تمام صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ کل وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کل خیبر پختونخوا پشاور سے نکلے، ان کے ساتھ ان کے پارلیمنٹیرین تھے، ان کے ساتھ کارکنان تھے، ISF کے نوجوان تھے، اور وہ وزیریہ موٹر وے وہ آ رہے تھے۔ اور موٹر وے جب اترتے ہیں تو آگے علیمہ خان لوگ بھی موجود تھے۔ وہاں علیمہ خان لوگ سے ملے سہیل افریدی، گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے، ان سے بات چیت کی، اور اس کے بعد اڈیالہ جیل کی جانب وہ نکل گئے۔ جب اڈیالہ جیل کی جانب جا رہے تھے تو جو ہی وہ 26 دسمبر کے پوائنٹ پہ پہنچے تو 26 دسمبر کے پوائنٹ پہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پولیس کی باری نفری، وہاں ٹرک کھڑے کر دیے گئے، اور پھر سہیل افریدی کا جو رویہ تھا وہ تمام قوم نے دیکھا ہوگا، جس طرح وہ شدید غصے میں اترے اور جا کے پولیس والے کو کہا کہ تم پاکستان کو توڑنا چاہتے ہو، ایک ملک کے ایک چیف ایگزیکٹو کو، ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو تم روک رہے ہو۔ تو پولیس والوں کے پاس کیا جواب ہوتا ہے، انہوں نے تو جی سر کرنا ہوتا ہے، ان کے پاس اوپر سے آرڈر ہوتا ہے۔ تو خیر وہاں پولیس کی نفری تھی، پہلے تھوڑی تھی، پھر آہستہ آہستہ بڑھتی گئی، اور وہاں اینٹی ٹیررزم فورس، وہاں رینجرز ایک بڑی تعداد میں پہنچی، وہاں اسلام آباد پولیس پہنچ گئی، وہاں بختربند گاڑیاں پہنچ گئیں، وہاں پریزنر وین پہنچ گئیں، اور پھر جو ہے کارکنان جو ہے وہ ٹرکوں کے اوپر بیٹھ گئے، سائڈوں پہ بیٹھ کے عمران خان کی رہائی کا نعرہ لگا رہے تھے۔ ٹائم گزرتا گیا، ہمیشہ یہ کوئی بھی کارروائی ہو یہ شام کو ڈالتے ہیں، رات کے اندھیرے میں ڈالتے ہیں، چاہے 26 نومبر ہو، چاہے سپریم کورٹ کو رات کو کھولنا ہو، چاہے مڈید کے ہو، چاہے کچھ بھی ہو، رات کو کارروائی ڈالی جاتی ہے۔ اور رات کو بھی ہوا، کل رات کو 3 جو ورکرز ہیں ان کے حوالے سے کلیم کیا جا رہا ہے کہ انہیں ربر کی گولیاں لگیں۔ رات کو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان وہاں پہ موجود تھے، تو ایک دفعہ تو پولیس جو دعویٰ بولنے لگی، علیمہ خان کو گرفتار کیا، اور جب انہیں گرفتار کیا تو وزیر اعلیٰ سہیل افریدی گئے انہیں چھڑانے کے لیے، اور پھر علیمہ خان کو چھوڑ دیا۔ پھر ٹائم گزرتا ہے، تقریباً 11:45 کا ٹائم تھا، تقریباً 11:15 11:30 کا ٹائم تھا۔ تو جو پولیس ہے وہ ایک دم سے سائڈوں سے، اس سائڈ سے، اور ایک دم دعویٰ بولتی ہے، تحریک انصاف کے ورکرز کو گرفتار کرنے کی کوشش کرتی ہے، لاٹھیاں چلاتی ہے، اور وہاں سہیل افریدی، دیکھیں جی ایک چیز ہے جو وہاں دیکھی گئی، سہیل افریدی وہاں فرنٹ پہ موجود رہے اور کہتے ہیں مجھے مارو، میرے ورکرز کو نہ مارو۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ سہیل افریدی ورکر کو چھوڑ کے وہاں سے بھاگ گیا ہو، سہیل افریدی وہاں پہ موجود رہے تھے، اور جب ورکر وہاں سے چلے گئے اس کے بعد اینڈ پہ انہوں نے یہ کہا کہ ساتھ ان کے عمران خان کی بہنیں موجود تھیں، انہوں نے کہا کہ وہ 2 بجے پریس کانفرنس کریں گے۔ تو کل جب کیونکہ ورکر چلے گئے تو پھر کیونکہ یہ اس ارادے سے آئے نہیں تھے کہ 26 نومبر پہ دھرنا دینا ہے، بلکہ یہ جو 26 نومبر پہ یہ جو ٹریفک جیم ہوئی، کل اسلام آباد پنڈیاں گرد و نواح کے لوگ ڈسٹرب ہوئے، ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ تحریک انصاف نے نہیں کیا، بلکہ یہ اسلام آباد پولیس کی طرف سے کیا گیا، یہ محسن نقوی کی طرف سے کیا گیا، یہ رستے ان کی طرف سے بند کیے گئے، اور محسن نقوی کا پیغام لے کے بیرسٹر گوہر بار بار آتے رہے، اور وہ پیغام یہ تھا کہ عمران خان کی فیملی کو تو نہیں، لیکن جو بشرا بی بی کی فیملی ہے انہیں ملاقات کی اجازت دے دیتے ہیں، وہ جائیں ملاقات کریں، اور عمران خان کے حوالے سے بھی پتہ چل جائے گا۔ لیکن وزیر اعلیٰ کا، علیمہ خان کا موقف یہ تھا کہ ہماری بہنوں میں سے کسی نے جانا ہے، تو پھر نہیں جانے دیا گیا۔ خیر محسن نقوی کا پیغام بار بار آیا، بیرسٹر گوہر لے کر آئے، لیکن اس طرف سے انکاری رہے۔ پھر رات کو آپریشن کیا گیا، رات کو جو ہے ورکرز کو گرفتار کیا گیا، رات کو جو ورکر ہیں انہیں بگایا گیا وہاں سے۔ تو وزیر اعلیٰ اینڈ پہ موجود رہے، پھر انہوں نے کہا کہ 2 بجے پریس کانفرنس کریں گے، اور آج اس حوالے سے جو کل ہوا وہ
2 بجے تمام صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ لیکن یہاں ایک چیز بڑی واضح ہے، وہ یہ ہے کہ یہ حکومت کا ہی پلان تھا۔ یہ حکومت نے خود ہی سارا اسلام آباد بند کیا، حکومت نے خود ہی سارا پنڈی بند کیا، حکومت نے خود ہی وہاں یہ جو تمام ٹریفک جام تھی، جو لوگ ڈسٹرب ہوئے، یہ حکومت کی طرف سے تھا۔ اور پھر پریشر بڑھ گیا تھا تو اسی وجہ سے اوپر ہیلی کاپٹر جو ہے وہ آدھا گھنٹہ نگرانی کرتا رہا۔ پریشر بڑھ گیا تھا تو اسی وجہ سے محسن نقوی کا بار بار پیغام آتا رہا۔ پریشر بڑھ گیا تھا تو اسی وجہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں سے چلے جائیں، ہم چکری کا رستہ جو پہلے بند تھا ہم وہ کھول دیتے ہیں۔ تو دیکھیں جی، باہر نکلنے کا یا سڑک بند کرنے کا یا ایک بڑی تعداد میں آنے کا ایک پریشر تو ہوتا ہے۔ سو کب تک یہ پاکستان تحریک انصاف آگے کیا اسٹریٹجی بناتی ہے، کیا پلان بناتی ہے، یہ بڑا اہم ہے۔ 2 بجے پتہ چل جائے گا کیا نیکسٹ پلان ہے۔ لیکن ابھی القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت بھی ہے، اور یہ جو سماعت ہے نا، القادر کیس کی سماعت ہونا، توشانہ 2 کی سماعت ہونا، دیکھیں یہ ایک مذاق بن گیا ہے۔ یہ اس عدلیہ کا، اس قانون کا، اس نظام کا یہ مذاق بن کے رہ گیا، کیونکہ ہم یہ سنتے ہیں سماعت ہے، بھائی سنو، فیصلہ کرو۔ یہاں تو 10 سال سزا سنائی گئی تھی نا سائفر کیس میں، سائفر کیس پھر سچ ثابت ہوا۔ اب وہ جج سے سوال ہوگا، کیا اب جج سے پوچھا جائے گا، کیا اب جج کو بلایا جائے گا؟ اب یہ کیا ہے؟ تو اب آج القادر کیس کی سماعت ہے، اس ٹائم ہائی کورٹ میں سماعت جاری ہے، ابھی ہم وہاں پہنچیں گے، اس کے بعد آپ کو وہاں ہائی کورٹ کی صورتحال دکھائیں گے۔ اور وزیر اعلیٰ سہیل افریدی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کیا پلان بناتی ہے، یہ بھی بڑا اہم ہے۔ لیکن کل ہم نے دیکھا، کل نہ پنجاب اسمبلی کے ممبران کچھ میں میکسیمم کہوں گے 8 ہوں گے، جہاں تعداد ان کی 110 ہے آلموسٹ پنجاب اسمبلی میں، تو 8-10 کل وہاں آئے ہوں گے۔ تو اب یہ جو ہے نا کہ پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ لیا ہے، عمران خان کے نام پہ ووٹ لیے ہیں، لیکن کہیں کوئی کردار ادا نہیں کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ کل اگر میں بات کروں قومی اسمبلی کے پارلیمنٹیرین کی، کچھ تو ایسے ہیں جو ہمیشہ سے ہی غیر حاضر ہیں، جو آتے ہی نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ بات کریں ہم باقی جو صورتحال ہے اس حوالے سے، جو ریجنز کے صدر ہیں تو وہ بھی نظر نہیں آتے۔ تو دیکھیں جی، یہ صرف کام خیبر پختونخوا کے لوگوں کا نہیں ہے۔ کل مجھے ایک بزرگ نے وہاں کہا کہ مہنگائی صرف ہم پہ نہیں ہے، جو یہ حالات ہیں، پیٹرول صرف ہم مہنگا نہیں ڈلواتے، یہ بھی پنجاب کے لوگ بھی اتنا مہنگا ڈلواتے ہیں۔ تو سب کو مل کے کردار ادا کرنا چاہیے۔ سلمان اکرم راجہ پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں، کل وہ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس بڑے عہدے ہیں، کل وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ کیا یہ مذاق بن کے رہ گیا؟ ایک طرف پوری قوم جو ہے وہ دیکھ رہی تھی 26 نومبر پہ کہ 26 نومبر پہ کیا صورتحال ہے، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی اپنی ہی جو آدھی قیادت ہے، آدھے جو پارلیمنٹیرین ہیں وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ سو سمجھے کہ یہ بھی ایک تماشا ہے، یہ کھیل بن چکا ہے۔ یہ کوئی آتا ہے جاتا ہے تصویر لیتا ہے چلا جاتا ہے، آخر تک موجود نہیں رہتا۔ جب تک انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم اکٹھے ہو کے باہر آئیں گے تب ہی کچھ ہوگا، ادروائز قوم کو یا تحریک انصاف کے کارکنان کو ہی آگے کرنا ہے تو پھر کیا فائدہ۔ تو یہ صورتحال ہے، باقی مزید کیا ہوتا ہے آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔